کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اسلام لے آنا یہ بڑی بات ہے، لیکن ان کا اسلام پر باقی رہ جانا صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ اگر اللہ فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے تو سب دین سے برگشتہ ہو جائے۔ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے بابا کی محنت کو بچا لیا؟ واللہ یعصمک من الناس کی مصداق بن گئی فاطمہ زہرا۔ خمینی بت شکن کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اس آیت کا مظہر ہے، یہ جو اللہ نے اعلان غدیر کے لیے پیغمبر سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیں اور نہ ڈریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، میرے اعلان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ کہا کہ اللہ کے ارادے کی مظہر ذات فاطمہ ہے، کہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اللہ دشمنوں کی تمام سازشوں پر کس طرح سے غلبہ حاصل ہو گیا۔ آج دنیا میں نور حقیقت باقی ہے تو کس کی وجہ سے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ اگر کوئی ٹھکرائے تب بھی جانتا ہے نبی زادی۔ کیوں اتنا اصرار ہے؟ کیوں بڑے بڑے ملا اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے علامہ دستار پہن کر کندھوں پہ عبا رکھ کے کہتے ہیں کہ نہ نبی زادی دربار نہیں گئی تھی؟ کوئی کہتے ہیں دربار تو گئی تھی لیکن حق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی کہتے ہیں حق کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس طرح سے اتنے لوگ دروازے پہ نہیں آئے تھے، پھر کچھ کہتے ہیں نہیں دروازے پہ تو آ گئے تھے لیکن صرف دھمکیاں دی تھیں، جلایا نہیں تھا، اور بعض نے لکھ دیا جلایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کو قبول کر لیا جائے، آپ کی حیثیت کو مان لیا جائے، پھر کوئی راستہ نہیں بچتا کسی کے پاس۔ اس لیے اللہ نے اس ہستی کو منتخب کیا ہے نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا انسان ہوتا، آپ دیکھ لیجئے مالک بن نویرہ حافظ قرآن تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اولی العزم صحابی تھا، لیکن آپ آج تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے ایک باغی اور مرتد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، مرتدین زکوٰۃ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، قتل کر دیا گیا آپ کو۔ اور تاریخ میں دیکھ لیں کس حیثیت سے کوئی بھی اٹھتا قتل ہو جاتا اور تاریخ کے اوراق پر اس کا نام گم ہو جاتا، سوائے فاطمہ زہرا کے۔ اور حزب حاکم نے تمام ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی۔ غدیر کے بعد پیغمبر کی وفات تک ان 70 دنوں میں مسلسل میٹنگز کے بعد یہ طے ہو چکا تھا کہ انصار سے کیسے نمٹنا ہے، بنو امیہ سے کیسے نمٹنا ہے، اصحاب علی سے کیسے نمٹنا ہے، علی سے کیسے بات کرنی ہے، سب تیاری مکمل تھی، اور مطمئن تھے کہ جو بھی ممکنہ خطرہ ہوگا ہم دفاع کریں گے اور اپنی حکومت کو تھوڑے عرصے مضبوط کر لیں گے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی بھی علی کے حق کے لیے بلند ہو سکتی ہے، اور ایسے دفاع کیا کہ کسی کو لائق کے جواب نہیں چھوڑا۔ جب دربار آئی اور خطبہ دیا تو اس وقت قہقہے تھے، لیکن جب پلٹی ہیں 3 گھنٹے خطبہ دیا تو سسکیوں کی آواز بلند ہو چکی تھی، اور وہاں سے کیا کیا مراحل ہیں میرے عزیزوں۔ یہ اتنا بڑا درد ہے کہ ہر غیور انسان قیامت تک گریہ کرتا رہے گا۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے سر پہ ہاتھوں سے ماتم کیا۔ میں نے پڑھا، علامہ مجلسی نے لکھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انصار اور مہاجرین میں سے بہت سارے صحابہ کو جمع کیا
اور علی و بطول کے دروازے کے باہر، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور ان صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں۔ علی راز خدا ہے، فاطمہ راز خدا ہے، حسن راز خدا ہے، حسین راز خدا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں، یہ چار دیواری، یہ حجاب خدا ہے، خبردار اس حجاب خدا کو شکستہ نہ کرنا۔ فاطمہ کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ، جس نے فاطمہ زہرا کے دروازے کا ادب کیا اس نے میرے دروازے کا ادب کیا۔ جس نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کے دروازے کا حرمت کا خیال رکھا، گویا اس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا۔ اور جس نے میرے مرنے کے بعد اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھا، اس نے میری زندگی میں فاطمہ کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا۔ اور جس نے میری زندگی میں اس کی حرمت کو پامال کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری موت کے بعد اس کی حرمت کو پامال کیا۔ اور جس نے میرے مرنے کے بعد اس دروازے کی حرمت کا خیال نہ رکھا، گویا اس نے میری زندگی میں اس دروازے کی حرمت کو پامال کیا۔ خبردار اس دروازے کی حرمت کو کبھی شکستہ نہ کرنا۔ یہ کہنے کے بعد امام موسیٰ کاظم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر ماتم کیا اور اس کے بعد فرمایا، واللہ اس دروازے کی حرمت کو شکستہ کیا گیا، اس دروازے کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا۔ صرف امام موسیٰ کاظم نہ، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور عرض کروں اور ایک شخصیت ہیں اپنے بچپنے میں، کون؟ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ میں نے پڑھا ایک دن مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام البنین صحن میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں چل رہی ہیں۔ مولا متقیان نے ام البنین کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، ام البنین آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت ہو گیا، ابو الفضل عباس گھر سے باہر ہیں، واپس نہیں آئے۔ فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں، واپس آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ یہ سنا، ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں گئے؟ جنت البقیع میں، ایک قبر کے پاس دیکھا عباس کھڑے گریا کر رہے ہیں، رو رہے۔ علی قریب پہنچے، سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو یہ آواز سنی، عباس کہہ رہے تھے، اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی، اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، بی بی میں نے سنا کسی شخص نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے برسائے تھے، بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی۔ یہ ابو الفضل عباس کا دکھ ہے۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، لیکن جی چاہتا ہے دو جملے اور عرض کر دوں۔ دو دکھ سب سے بڑے ہیں عباس کی زندگی میں، آنکھوں میں تیر لگے یہ عباس کے لیے اتنا بڑا دکھ نہیں، بازوؤں کا قلم ہو جانا یہ عباس کے لیے اتنا بڑا دکھ نہیں ہے۔ دو دکھ، ایک دکھ کی طرف اشارہ کیا، دوسرا دکھ سنیں گے جب یہ بیویوں کا، اسیروں کا کاروان کربلا سے شام کی طرف چلا تو راستے میں ایک صحابی رسول نے سید سجاد کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ سید سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھا کر کہا، کون ہے؟
اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ امام نے فرمایا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں لائق سلام سمجھنے والا؟ زید ابن ارکم نے عرض کیا مولا آپ نے نہیں پہچانا؟ میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارکم ہوں، آپ کے جد کی زیارت کے لیے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں مجھے اس قیامت کی اطلاع مل گئی۔ کہا چچا زید میرے جد کی زیارت کے لیے جائیں گے؟ کہا ضرور جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کیا عرض کیا؟ کہا اے سید سجاد اگر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے لیے کوئی پیغام ہو تو بتائیے، میں ان کے روضے پہ جا کے عرض کر دوں گا۔ سید سجاد نے جیسے یہ بات سنی فرمایا ارے زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے جا کر رسول خدا سے کہہ دینا یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو سر برہنہ کھلے سر بازاروں میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ جملہ، وہ درد ابو الفضل العباس، کیا درد ہے؟ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، مقتل ابی مخنف اور منہاج الدموع کی کلمات ہیں، ایک مرتبہ اس نے صحابی نے زید ابن ارکم نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ زید پہچانا نہیں؟ یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ پھر زید نے پوچھا، کہا کہ یہ سر، دو سر جو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہے۔ ایک مرتبہ سنیں گے زید نے کیا سوال کیا؟ کہا امام یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ زید نے پھر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا، دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد کہا اے سید سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے ناراض ہو جاتا۔ تو نے میرے چچا سے متعلق ایسے سوچا کیوں؟ تو نے عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس لیے پوچھا، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، حد ہے اون و محمد کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، سنیں گے کیسے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا؟ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسی کو ابو الفضل عباس کے ایک کان سے گزارا گیا اور دوسرے کان سے نکال کر اس رسی کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ اور جیسے ہی زید نے پوچھا، ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا چلو میرے چچا سے پوچھ لو، اور اس کے بعد فرمایا ارے زید ابو الفضل عباس کے سر کو کئی مرتبہ دشمنوں نے نیزے کی نوک پر بلند کیا، لیکن جب میرے چچا نے نیزے کی بلندی سے نبی کی بیٹیوں اور علی کی بیٹیوں کو سر برہنہ دیکھا تو میرے چچا نے اپنے سر کو نیچے گرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔